قرآن مجید کا سورہ نمبر 69 سورہ حاقہ۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ ہو کے رہنے والی بات کیا ہے، وہ ہو کے رہنے والی بات، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ ہو کے رہنے والی بات کیا ہے۔ قبیلہ سمود اور عاد نے اس تباہ کن ساتھ قیامت کو جھٹلایا تو سمود جو تھے وہ بڑی زبردست آفت سے ہلاک کیے گئے، اور عاد کے لوگ ہلاک کیے گئے ایک بہت تیز و تند سرد آندھی سے، جسے اس نے ان پر قائم رکھا لگاتار 7 رات اور 8 دن۔ تو تم ہوتے تو دیکھتے ان لوگوں کو زمین پر گرا ہوا اس طرح جیسے کھجور کے درخت کے اندر سے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا تمہیں ان میں سے باقی رہنے والا کوئی بھی نظر آئے گا؟ فرعون اور اس کے پہلے والوں اور قوم لوط کی تہو بالا ہو جانے والی بستیوں کے لوگوں نے یہی غلطی کی، اور اس طرح اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اس خدا نے انہیں حد سے زیادہ سخت گرفت میں لے لیا۔ جب پانی کا زور ہوا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار واقعہ بنائیں، اور اسے محفوظ رکھیں، محفوظ رکھنے والے کان۔ تو جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس وقت وہ ہو جانے والی بات ہو جائے گی، اور آسمان شق ہو جائے گا، اس کا نظام اس وقت بالکل سست ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب کی پیشی ہوگی، اس طرح کہ تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جسے اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا آؤ پڑھو میرا نامہ عمل۔ میں خوب جانتا رہا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ تو یہ شخص اپنی پسند کے عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، بلند منزل بہشت میں، جس کے بالکل تیار پھل لٹکے ہوئے ان کے نزدیک ہوں گے۔ خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو ان نیک کاموں کی بدولت جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے رہے، اور جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور مجھے خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ کاش پہلے مجھے جو موت آئی تھی وہی بس فیصلہ کن ہوتی۔ ہائے میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا اثر اور اقتدار بھی سب برباد ہو گیا۔ پکڑو اسے اور ہاتھوں کو گردن سے ملا کر جکڑ دو، پھر دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دو۔ پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اسے باندھ دو۔ یہ اللہ پر جو بزرگ و برتر ہے ایمان نہ رکھتا تھا، اور کسی غریب کو کھانا دینے کی تحریک نہیں کرتا تھا، تو آج اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور نہ زخموں سے بہتے ہوئے مواد کے سوا اس کی کوئی غذا ہے، جسے نہیں کھانا پڑتا سوا خطا کاروں کے کسی کو۔ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تمہیں دکھائی دیتا ہے اور جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ یقیناً ایک معزز پیغام رساں کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو، نہ وہ کسی کاہن کی گفتگو ہے، بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وہ اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اور اگر وہ ہم پر کوئی قول خود بنا کر منڈتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر اس کی رگے حیات کو کاٹ دیتے۔ تو تم میں سے کوئی اس کے آگے سدے راہ نہیں ہو سکتا تھا، اور بلا شبہ یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں
کہ تم میں سے بہت سے جھٹلانے والے ہیں، اور یقیناً یہ غم و غصے کا باعث ہے کافروں کے لیے، اور بلا شبہ وہ بالکل یقینی حقیقت ہے، تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، اپنے پروردگار بزرگ کی تسبیح کرتے رہیے۔